اچھا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا کہ ان کی جو باڈی میں ڈفرینٹ فارمز آف بونز ہیں، تو وہ آیا کہ ایک وقت کے بعد ایج میں انہیں جا کے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کھرنے لگتی ہیں، یعنی وہ ختم ہونے لگتی ہیں، ان کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایجنگ کا بیسیکلی پروسیس ہے۔ تو آج کل ایک تھیراپی یوز ہوتی ہے، اسٹیم تھیراپی، اسٹیم سیل تھیراپی۔ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نئے اسٹیم سیلز انجیکٹ کیے جاتے ہیں یا انوکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس جس جگہ پر آپ کی باڈی میں ڈسٹروفی یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو وہ اسٹیم سیلز بیسیکلی آپ کو ایجنگ کے پروسیس سے بچاتے ہیں۔ وہ آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے سیلز کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی اگر ہم اپنی بڑھتی عمر میں اپنا خیال رکھیں تو کافی حد تک ہم ایجنگ کے پروسیس سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جو ہڈیوں یا سیلز کی توڑ پھوڑ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہم کریں کہ ہم ایک تو یہ کوشش کریں کہ ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں۔ کوئی ایکسٹینسو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ریگولر ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نیند اچھی ہونی چاہیے ہماری 8 گھنٹے کی۔ اس کے علاوہ ہماری خوراک متوازن ہونی چاہیے، اور ہماری جو پانی کی ضرورت ہے جسم کی، وہ لازمی پوری ہونی چاہیے، یعنی ہم ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم اپنی مینٹل اور فزیکل دونوں ہیلتھ کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے لیے جب آپ ایکسرسائز ریگولر کریں گے اور نیند پراپر لیں گے اور واٹر انٹیک پراپر ہوگا اور ڈائٹ آپ کی بیلنسڈ ہوگی، تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہتر رہے گی۔ اور آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو وائب میں اپنے آپ کو وقت دیں، یعنی پازیٹیوٹی کو اپنائیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ اپنی ہیلتھ کو بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے سلو کر سکتے ہیں، ایجنگ کے پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنی صحت کا اچھی طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ سو دیٹ از آل بٹ آئی ہیو ٹو سے فار ناؤ۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور مجھ سے میڈیکل کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔